نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون وما كنت تتلو من قبله من کتاب، اور آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے، ولا تخطه بیمینک، اور نہ لکھتے تھے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، اذا لارتاب المبطلون، جبکہ شک کرتے انکار کرنے والے، بل هو آیات بینات، بلکہ وہ واضح آیات ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جو علم دیے گئے ہیں، وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور انکار نہیں کرتے ہماری آیتوں کے ساتھ مگر ظلم کرنے والے، وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور کہا انہوں نے کیوں نہیں اتاری گئی آپ پر آیات رب کی طرف سے، قل آپ فرما دیجئے انما الآیات عند اللہ، بے شک آیات اللہ کے پاس ہیں، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، اولم یکفہم، کیا ان کو کافی نہیں، انا انزلنا علیک الکتاب، بے شک ہم نے نازل کیا آپ پر کتاب، یتلا علیہم، جو پڑھی جاتی ہے ان پر، ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، بے شک اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں، قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا، آپ فرما دیجئے کافی ہے اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے والا، یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو ایمان لائے باطل کے ساتھ، وکفروا باللہ، اور انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 48 سے لے کر 52 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں حکم دیا گیا قرآن پاک کی تلاوت، نماز کو قائم کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے کا، اور اہل کتاب جو قرآن مجید کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے، فرمایا ان سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، ان کو اتنا بتاؤ کہ ہم اس کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے ہم پر نازل کی، اور اس پر بھی رکھتے ہیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی۔ ہم تو سب کو مانتے ہیں، کسی کا انکار نہیں کرتے۔ آج کے سبق میں صداقت قرآن مجید اور صداقت رسول مکرم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا جو لوگ انکار کرتے ہیں آپ کا اور خصوصاً قرآن مجید کا، ان سے واضح طور پر یہ بات ہے کہ اگر وہ تھوڑا غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال پہلے نہ تو کسی کتاب کو پڑھا نہ کبھی کسی کتاب کو لکھا، کیونکہ نبی کتابیں لکھا نہیں کرتے، نبیوں پر کتابیں اترا کرتی ہیں۔ اسی طرح جھوٹے نبی جو اپنی کتابیں پیش کرتے ہیں، یہ بھی لکھی ہے وہ بھی لکھی ہے، تو یہ جھوٹے نبی ہوتے ہیں جو لکھتے ہیں۔ جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ کتابیں لکھا نہیں کرتے، ان پر کتابیں اترا کرتی ہیں۔ اس لیے 40 سال تک آپ نے کسی کتاب کو پڑھا نہیں، آپ نے کسی قسم کا کوئی شعر نہیں کہا۔ 40 سال کے بعد ایسی کتاب کہ جس کی فصاحت اور جس کی بلاغت اتنی بے مثال ہے کہ وہ آپ نے کتاب پیش کرنے کے بعد پورے عرب کو چیلنج دے دیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ اگر سچے ہو تو، اور وہ بنانے سے عاجز آ گئے، تو معلوم ہوا یہ کسی انسان کا نہیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے قبل یعنی میرے وحی نازل کرنے سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھا بھی نہیں کرتے تھے۔ اگر یہاں پہ آپ غور فرمائیں تو قرآن مجید کے عجیب الفاظ ہیں، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ۔ یہ کیوں کہا؟ فرمائے مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ بعض دفعہ بندہ خود نہیں لکھ سکتا ہوتا، وہ لکھوا دیتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں جی میں نے فلانے آدمی کے اتنے پیسے دینے، لکھ دو جی، وہ میرے بولنے پر وہ لکھ دیتا ہے، وہ بھی گویا کہ میں نے ہی لکھا ہے، اس کا لکھا وہ کہوں میری طرف سے ہوتا ہے نا، میرے وکیل نے لکھا ہے، گویا کہ میں نے لکھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی تو شاید کئی چیزیں آپ نے لکھوائی ہوں گی جو آپ نے بولی ہوں گی اور کئی معاملات کیے ہوں گے، چونکہ آپ تجارت کے لیے بھی گئے اور دیگر معاملات بھی، انسان کے 40 سال کو تھوڑا عرصہ تو نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا بے یمین کا، اپنے ہاتھ سے آپ نے آج تک کوئی تحریر نہیں لکھی تھی، اپنے ہاتھ سے آپ نے کوئی تحریر نہیں لکھی تھی۔ فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، اور آپ نے اس سے قبل کوئی کتاب نہ پڑھی، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کوئی تحریر نہیں لکھی۔ اگر آپ پڑھتے ہوتے، لکھتے ہوتے، اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، پھر تو شک کرتے نا انکار کرنے والے، لیکن آپ نے آج تک لکھی نہیں، پڑھی نہیں، اور پھر بے مثال کلام لے کر آئے، تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ۔
بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ قرآن تو واضح آیات ہیں، اور ہیں کہاں؟ فرمایا فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ صاحب علم کے سینوں میں محفوظ ہو چکی ہیں۔ لوگ قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ تو لوگوں کے سینوں پر نقش ہو چکا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی۔ آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو رہا ہے، اور پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور حافظ صاحب سنا رہے ہوتے ہیں، تو جو بھی ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، آگے سنانے والا پیچھے اگر وہ غلطی کرے گا تو پچھلا اس کو بتائے گا، آگے استاد کھڑا ہے پیچھے شاگرد کھڑا ہے، اور شاگرد استاد کی غلطی نکال رہا ہوتا ہے کہ نہیں نکال رہا ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہے، نکال رہا ہوتا ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور پیچھے امتی کھڑا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے حضور نے خود فرمایا انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون اذا نسیت فذکرونی، میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی بھول سکتا ہوں، اگر میں کہیں بھول جاؤں تو تم نے مجھے یاد دلانا ہے، کیونکہ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ، اس کی زبر زیر کے اندر کمی نہیں۔ فرمایا یہ اہل علم کے سینوں میں ہم نے اپنا کلام محفوظ کر دیا ہے، اس لیے وہ سینہ بڑا مبارک ہے جس میں اللہ کا کلام محفوظ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا 22ویں پارے میں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ کتاب ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کو ہم اپنے بندوں میں سے چن لیتے ہیں، اپنے بندوں میں سے چن لیتے ہیں، یہ اللہ کی چنے ہوئی ہیں جن کے سینوں میں اللہ نے اپنا قرآن محفوظ فرما دیا۔ اس نے فرمایا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، صاحب علم لوگوں کے سینوں میں واضح آیات ہیں، وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ان آیتوں کے ساتھ، ہماری آیتوں کے ساتھ انکار ظالم ہی کر سکتے ہیں، کبھی انصاف والا بندہ اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ وقالو، اور انہوں نے یہ اعتراض بھی کیا، لولا انزل علی آیات من ربی، کیوں نہیں اتاری گئی آپ پر آیات؟ ان آیات سے مراد معجزات، جو معجزات ہم کہتے ہیں وہ کیوں نہیں اتارے گئے؟ ہم کہتے ہیں یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں، ہم کہتے ہیں ادھر سے ندیاں بہہ جائیں اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، جو مطالبے ہم کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں پورے ہوتے؟ قل، آپ فرما دیجئے، انما الآیات عند اللہ، یہ معجزات میرے اختیار میں نہیں، کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ، اور یہ یاد رکھیے معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ، انما الآیات عند اللہ، بے شک آیات تو اللہ کے پاس ہیں۔ ارے بھائی موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینکتے تھے، سام تو اللہ بنایا کرتا تھا، اللہ، بے شک موسیٰ علیہ السلام خود نہیں بناتے تھے، سانپ بنانے والا کون تھا؟ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے، شفا تو اللہ دیا کرتا تھا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا چلو اپنے ہاتھ میں لیا جبکہ پانی نہیں تھا، اور یوں آپ نے کیا، آپ کی انگلیوں کے بیچ سے پانی کے چشمے تو اللہ نے جاری فرما دیے تھے۔ انما الآیات عند اللہ، جابر کی سالن میں لعاب آپ نے ملائی، برکتیں اللہ نے ڈال دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، چاند کو ٹکڑے اللہ نے کر دیا، فرمایا انما الآیات عند اللہ، تو مجھ سے کہتے ہو معجزے لے کر آؤ، معجزے میرے اختیار میں نہیں، معجزے کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ، انما الآیات عند اللہ، یہ آیات اللہ کے پاس ہیں، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، ارے بھائی میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، میں تو تمہیں ڈر سنا رہا ہوں، مان جاؤ گے تو کامیاب ہوگے، نہ مانو گے تو ناکام ہوگے۔ اچھا کہتے ہیں معجزے نہیں آئے، اللہ فرماتے ہیں او میرے قرآن سے بڑا اور کون سا معجزہ ہوگا؟ اولم یکفیم، کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ انا
انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ بے شک ہم نے آپ پر کتاب نازل کر دی ہے جو پڑھی جاتی ہے ان پر، ان فی ذالک لرحمتا وذکری لقوم یؤمنون، ارے بھائی یہ تو وہ کتاب ہے جس میں رحمت ہے، جس میں نصیحت ہے کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہو۔ ایمان والے جب میرے قرآن کے قریب آ جاتے ہیں، جب میری آیات سننے کے لیے آ جاتے ہیں، فرمایا قرآن سراپا رحمت بھی ہے، قرآن ان کے لیے نصیحت بھی ہے۔ ان فی ذالک لرحمتا وذکری لقوم یؤمنون، قرآن رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں۔ اس سے بڑا اور کون سا معجزہ ہے؟ دیکھو جادوگروں نے مصر میں زور پکڑا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی نوعیت کا معجزہ دیا، جیسے جادوگر اپنے کرتب دکھاتے تھے اور پھر ان کو چیلنج دیا کہ آؤ مقابلے میں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکماء اور اطباء نے بڑا زور پکڑا تو اسی طرح کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ اور جب اہل عرب نے اپنی زبان پر ناز کیا تو اللہ نے قرآن کا معجزہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، آپ کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اچھا تم نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، سنو میری رسالت کا گواہ کون ہے؟ اللہ۔ کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میری رسالت پر تو رب قسمیں کھا کے گواہیاں دے رہا ہے۔ کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض، تمہاری گواہی تو کیا حیثیت رکھتی ہے، تم تو جانتے ہی کچھ نہیں، جو میرا گواہ ہے وہ آسمانوں کی ہر چیز کو بھی جانتا ہے، زمین کی ہر چیز کو بھی جانتا ہے، ذرے ذرے کا علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ میرا گواہ ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے باطل کے ساتھ اور کفر کر دیا اللہ کے ساتھ، کتنے نادان ہیں، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، اولئک هم الخاسرون، اصل یہی خسارہ پانے والے ہیں، یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا